السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ فضائیں، یہ سب اللہ کی ہے، اسی کے مرضی سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور زمین پر اٹھنے والی ہر قسم کی فصل اسی کی قدرت سے اٹھ رہی ہے، اگ رہی ہے۔ یہ چاول، یہ دھان، یہ گیہوں، مختلف اناج، یہ فروٹس، یہ ترکاریاں، یہ پورے کے پورے اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان صرف اس کو حصول کرتا ہے۔ اس کا اصلی پیدا کرنے والا ایک اکیلا تنہا قادر مطلق اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تم کو روزی کے طور پر دیا ہے۔ یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو چیز تمہارے پاس پہنچی ہے، یہ ہمارے پہنچانے سے پہنچی ہے۔ کسان بیج بو سکتا ہے، وہ بیج کو پودا بنانا، اس میں شاخیں لگ کر ایک بیج 700 سے لے کر ہزاروں کی تعداد میں بننا، یہ دوبارہ کسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی سائنسدان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی بڑی طاقت کے ہاتھ میں نہیں ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں۔ یہ وہی بڑی طاقت کا کام ہے جو ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور تمام عالمین کا پیداوار ہے۔ اس میں میں بھی ہوں، سننے والے آپ بھی ہیں، کھانے والے بھی ہیں، دینے والے بھی ہیں، کسان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور حکومت کرنے والے ووٹ کے ذریعے سے حکومت میں آ کر حکومت کرنے والے بھی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو چاول کے موٹے میرے گھر میں ہیں وہ میرا ٹیلنٹ ہے، جو دولت میری بینک میں ہے وہ میرا ٹیلنٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے، انفقوا مما رزقناکم، میں تم کو دیا ہوں۔ تو جو اللہ کے دی ہوئی چیز کو تقسیم کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ شکر گزار بندہ ہے۔ شکر گزاری پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر گزاری پر اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ فرماتی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے تو تمہارے سہولتوں میں بڑھائیں گے، تمہاری روزی میں برکت، عمر میں برکت، صحت میں برکت۔ شکر پر ہے۔ شکر کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تیرا شکریہ تو مجھے کھلایا نہیں، میرے پاس 2 روٹی ہیں تو 1 روٹی دوسروں کو، جو اللہ کا بندہ ہی ہے، محتاج ہے، اس کو کھلانا شکر ہے۔ اللہ چاہتے، اس کے پاکیزہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تو پوری دنیا میں سب کو ایک ہی حیثیت دے سکتے تھے، مگر اللہ کہتے ہیں ہم دنیا میں امتحان کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کو مال دیتے ہیں، کسی کو ٹیلنٹ، ذہنی ٹیلنٹ دیتے ہیں، کسی کو جسمانی ٹیلنٹ دیتے ہیں، کسی کو حکومت دیتے ہیں، اور کسی کو زبانی طاقت دیتے ہیں، اور کسی کو اور کچھ صلاحیتیں دیتے ہیں۔ وہ جن کے پاس نہیں ہے ان تک پہنچانا وہ امتحان ہے۔ اسی امتحان کا نام دنیاوی زندگی ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ یہ 60، 70، 100 سال کی بڑی سی بڑی زندگی کے بعد بھی بہرحال انسان مرنا ہے۔ بڑے بڑے محلات خالی ہو گئے، جن کی ڈسٹینس کلومیٹرز میں ہے۔ کوئی محل کلومیٹروں میں ہے، کوئی محل ہزاروں قدم اونچا ہے، آج وہ خالی ہیں، ویران ہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ جو اس میں بیٹھ کر حکومت کیا کرتے تھے؟ وہ خالی محلات، وہ خالی تعمیرات اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہر انسان یہاں جو آیا ہے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، وہ دنیا خالی کر کے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ایک اور بڑی زندگی کی طرف جانا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے یہاں جو اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، زمین سے اناج اگایا تو آج چاول بنا، گیہوں بنا، ترکاری بنی، اس سے الگ الگ ٹیسٹ کے فوڈس بنے، تو تقسیم کرنے میں دل میں کسی بھی قسم کی تنگی نہیں آنا چاہیے، کنجوسی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوس، بخیل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کنجوسی اللہ کے دین پر کر رہا ہے، وہ اس کا ذاتی کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے دیا، اگر وہ دے دیتا تو جنت میں چلے جاتا، کنجوس بن کر جنت سے محروم ہو گیا۔ لہٰذا یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے
کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ دنیا میں دے رہے ہیں، دینے والے اپنے دل کی نیت کو بالکل صاف کر لیں. یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، وہ اسی کا ہے جس نے دیا ہے، اس کے بندوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے، دنیا کی مصیبتیں ختم ہو جائے، بلائیں ختم ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائے، انسان انسان بن کر زندہ رہے، کسی اور نام سے زندہ نہ رہے، اور جہاں جانا ہے آخرت کی زندگی میں وہاں وہ خوشی خوشی اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائے. یہی مقصد ہونا چاہیے. اور جو لوگ لے رہے ہیں وہ بھی یہ نہ سوچیں کہ جو ہے کسی انسان نے دیا، ان کو اسی نے دیا جس نے ان کو پیدا کیا. وہ نہیں تھے، ماں کے ذریعے سے دنیا میں لایا، ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں لایا، وہی کھلا رہا ہے، وہی کھلائے گا، وہی جو ہے وہ بھی اللہ کے پاس پلٹ کر جانا ہے. یہ اہم پیغام ہے خدمت کرنے والوں کا بھی، خدمت حاصل کرنے والوں کا بھی، حکومت کرنے والوں کا بھی، اور جو ہے دنیا میں رہنے والے مامورین کا بھی. اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی نیت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.